نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ مصباح القرآن میں ہم جو سورۃ الانفال کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے آیت نمبر 20 سے 24 تک انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ ورسولہ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ سورۃ الانفال چونکہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے متعلق عموماً باتیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے پیچھے سب سے پہلے آپ نے مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ سمجھا کہ مال غنیمت ہو یا مال فے ہو یا مال سلب ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اسباب بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ اللہ نے خصوصی مدد فرمائی، 1000 فرشتے نازل کیے، اس کے بعد اونگ نازل فرمائی، اور اس کے بعد بارش نازل فرمائی، اور دلوں سے وسوسے دور کیے، فرشتوں نے مسلمانوں کی ہمت بندھائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو مٹی کی مٹھی پھینکی، اس سے سارے کافر جو ہے وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور مسلمانوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس جنگ میں 70 سردار مارے گئے کافروں کے، مشرکوں کے، اور 70 قیدی بنا دیے گئے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہوئے بہت ساری باتیں انہیں بتائیں پچھلے اسباق میں، جن کا بڑی تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، اور آج کے سبق کا آغاز بھی اصلاحی انداز میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب تمہاری مرضی ختم، اب تمہاری مرضی ختم۔ آج تک مسلمان ہونے سے پہلے آپ کی اپنی مرضی سے کھاتے تھے، اپنی مرضی سے پیتے تھے، اپنی مرضی سے سوتے تھے، اپنی مرضی کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، کسی کو حق دیتے تھے، کسی پر ظلم کرتے تھے، تم جو بھی کرتے تھے اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد اب آپ کی اپنی مرضی ختم۔ اب آپ نے
بیدار ہونا ہے تو اللہ کے حکم سے دعا پڑھ کے بیدار ہونا ہے، سونا ہے تو دعا پڑھ کے سونا ہے، سنت کے مطابق سونا ہے، کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے، واش روم جانا ہے، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، پھر داخل ہونا ہے، اور داخل ہونے سے پہلے واش روم جانے کی دعا پڑھنی ہے، اور جب واش روم سے فارغ ہو کے باہر نکلیں گے تو دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکالیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے۔ اسی طرح مسجد میں جانا ہے، دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے، مسجد جانے کی دعا پڑھیں گے، اور جب نماز سے فارغ ہو کر نکلیں گے تو دایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈالیں گے، جوتے میں دایاں پاؤں پہلے ڈالیں گے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں قدم قدم پر پابندیاں ہیں نا، پابندیاں، یہ سنتیں ہیں، یہ معمولات نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا خوشیاں غمیاں لین دین کاروبار لباس شکل صورت سب کچھ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، ان کے احکامات پر عمل کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جب تمہیں رسول بلائیں، جب تمہیں رسول بلائیں اور تم سنتے ہوئے نہ آؤ، ایسا نہ کرنا۔ رسول تمہیں بلائیں اور تم سن رہے ہو پھر نہ آؤ، ایسا نہیں کرنا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سنتے۔ پچھلی قوموں کے متعلق اشارہ کیا کہ پچھلی قومیں نبیوں کی اطاعت اور فرما برداری میں بہت پیچھے تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے تھے۔ پھر رب العزت نے مزید جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کائنات میں سب سے برا ہے وہ انسان جو سننے کے باوجود نہیں سنتا، سننے کے باوجود نہیں سنتا۔ کیا مطلب؟ سنتا ہے تو عمل کرے، سنتا ہے تو عمل کرے۔ جو سننے کے باوجود عمل نہیں کرتا وہ جانوروں میں سے بھی بدترین جانور ہے، ایسا جانور جو گونگا ہے بہرا ہے اور اس میں عقل بھی نہیں ہے، گونگا ہے بہرا ہے اور اس میں عقل بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی برا ہے وہ انسان جو حکم الہی پہنچنے کے باوجود عمل نہیں کرتا۔ ایسا جانور جو گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے بے عقل بھی ہے، اس سے بھی برا ہے وہ انسان جو سننے سمجھنے اور حکم الہی پہنچنے کے باوجود عمل نہیں کرتا۔ پھر رب العزت نے مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہارا پیغمبر تمہیں بلائے تو جب بھی بلائے گا وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا، وہ تمہاری زندگی میں امن اور سکون پیدا کرے گا، تمہیں ایسی چیزیں بتائے گا جس کے ساتھ تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو نبی اور رسول تمہیں جب بھی بلائیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز میں بھی ہو، نماز عبادت الہی ہے، نماز عبادت الہی ہے، اگر کوئی شخص نماز میں بھی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آواز دے دیں، اسے نماز ختم کر کے سلام پھیر کے فوراً رسول اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور بالکل ایک مرتبہ ایسے ہوا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، ابن معلّہ،
صحابی کا نام ہے ابن معلا، وہ نماز میں تھے، نبی علیہ السلام نے اسے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے قریب سے گزرے اور اسے آواز دے کے بلایا۔ وہ اللہ کا بندہ اب نماز میں تھا، پریشان ہو گیا کہ نماز پڑھوں کہ رسول اللہ کو جواب دوں، تو بہرحال اس نے جو مناسب سمجھا وہ یہی تھا کہ وہ نماز مکمل کر کے پھر حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا، بھائی میں نے تمہیں کافی دیر پہلے بلایا تھا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ بتایا جناب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی اہم بتائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی انسان کے دل کے درمیان حائل ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ دو انگلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دو انگلیاں، ان کے درمیان میں انسان کا دل ہے۔ وہ خالق ہے، جس طرح مرضی اپنا سسٹم وہ بنا سکتا ہے، وہ موجد ہے اس کائنات کا اور انسان کا۔ دو انگلیوں کے درمیان اللہ نے دل رکھا ہوا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا دل پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹانے پلٹانے والے، اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے، اے دلوں کو الٹانے پلٹانے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، تمام بچے بڑے اس کو یاد کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا، مجھے ثابت قدمی نصیب فرمانا۔ تو یہ آج کے سبق کے متعلق مختصر تعارف تھا۔ آئیے اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دو اسلوب ہیں اس کے۔ پہلا اسلوب بذریعہ علامات، یا ایھا الذین آمنوا، یا اور ایھا کے متعلق آپ نے کل تفصیل سے سنا تھا۔ یا بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے حرف ندا، اور ایھا دو معرفوں کے درمیان بے معنی لفظ، دونوں کا ملا کر ترجمہ کریں گے، اے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو۔ آمنو واو الف واو نون اور یا نون میں سے جمع مذکر کی علامت آپ جانتے پہچانتے ہیں۔ اطیعو کے شروع میں جو حمزہ ہے، اس حمزہ کا ترجمہ میں بھی نہیں ہے، اور یہ صفت کے زیادہ ہونے والا مفہوم بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ ایک تیسرا حمزہ ہے جس کا ذکر معلم القرآن میں تو نہیں ہے، البتہ ایک لانگ کورس ہے مفتاح القرآن کے نام سے، الگ کتاب ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حمزہ جو ہے فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح حمزہ حکم کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، حکم کا مفہوم یہاں حکم والا ہے۔ اطیعو تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولو اور نہ تم سب منہ موڑو۔ تولو نیا لفظ آ گیا، پہلے بھی کئی دفعہ پیچھے گزر چکا ہے، اسے یقیناً آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ کتاب بند کر دے بیٹا، کتاب بند کر دے، اچھی طرح سمجھو سبق کو۔ ہاں جی، ولا تولو اور نہ تم سب منہ موڑو، انہو اس سے، وانتم تسمعون اس حال میں کہ، واو کے تقریباً 3 معنی قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ واو کا مشہور معنی اور ہے جو آپ جانتے ہیں، مال و دولت، عفو درگزر، شان و شوکت وغیرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واو کا ایک معنی قسم کا بھی ہوتا ہے، واو کا ایک معنی قسم کا بھی ہوتا ہے۔ والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور صبح کے روشنی کی، اور اسی طرح واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
تو یہ قسم ہے کے لیے واو استعمال ہوتی ہے. یہاں جو ہے واو کا ترجمہ حالانکہ ہے، اور یہ حالانکہ کہہ لیں یا اس حال میں کہ کہہ لیں، یہ حالت اور کیفیت بیان کرنے کے لیے دو جملوں کے درمیان میں آیا کرتی ہے. ہاں جی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، ہاں جی ان کی اطاعت کرو، اور نہ تم ان سے منہ موڑو اس حال میں کہ انتم تسمعون، تم سب سن رہے ہو. تسمعون میں یا تا حمزہ نون میں سے تا، اور واو الف واو نون میں سے واو نون بھی موجود ہے. باقی لفظ کیا ہے؟ سما. باقی لفظ کیا ہے؟ سما. ولا تکونو، واو کا معنی اور لا کا نہ، تکونو بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. تم سب ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح جن. یہ کاف زبر کا علامت آپ نے ابھی پڑھنی ہے، اگلے اسباق میں انشاءاللہ یہ آنے والی ہے، کاف زبر کا اور کاف زبر کی کے سبق کے نوٹ میں، کہ یہ اسموں کے شروع میں بھی آ جاتا ہے اور اس کی اندر تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے مثال دینے کے لیے. ترجمہ کی طرح، مثل، مانند وغیرہ کیا جاتا ہے. ولا تکونو، اور نہ تم سب ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح قالو، جن سب نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سب نہیں سنتے تھے. کیا مطلب؟ سننے کے باوجود جو عمل نہیں کرتے، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. ہاں جی، انا بے شک، شرع بدترین، الدواب جانوروں میں سے، الدواب جمع ہے دابتن کی، جمع ہے دابتن، اور دابہ کا مطلب ہوتا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور، زمین پر چرنے پھرنے والے جانور. بے شک بدترین جانوروں میں سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. اندہ اردو میں بولا جاتا ہے اندہ طلب، اور عند اللہ مأجور ہوں. السم نیا لفظ ہے بہرا، اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ٹوٹکا یاد رکھ لیں. السم سن نہیں سکتے، السم سن نہیں سکتے، البکم بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، السم سن نہیں سکتے اور البکم بول نہیں سکتے. جو بہرے ہیں اور گنگے ہیں، جو بولے گا نہیں وہ گنگا ہوگا، جو سنے گا نہیں وہ کیا ہوگا؟ بہرا ہوگا. الذین لا یعقلون، جو سب نہیں سمجھتے، نہیں عقل رکھتے. بے شک جانوروں میں سے جو زمین پر چلتے ہیں ان میں سے بدترین ہے وہ اللہ کے نزدیک جو بہرا ہے، گنگا ہے اور پھر سمجھتا بھی نہیں. ولو علم اللہ، اگر اللہ تعالی جانتے، اگر اللہ تعالی جانتے ہوتے، یعنی اللہ تعالی چاہتے، ہاں جی، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، اگر اللہ تعالی محسوس کرتے ان میں کوئی بھلائی، لاسمعہم ضرور سنوا دیتا انہیں. ہم کا ترجمہ انہیں، ہم کم تم، انشاءاللہ ان قریب یہ آنے والا ہے سبق. لام زبر لا کا معنی ضرور، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسمعہم یہ حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے. سامعہ خود سننا، اسمع کسی اور کو سنوانا. سامعہ خود سننا، اسمع کسی اور کو سنوانا. ہاں جی، ضرور سنوا دیتا انہیں. ولو اسمعہم، اور اگر وہ سنوا دیتا انہیں، لا تولو ضرور وہ سب منہ پھیر جاتے. تولو نیا لفظ ہے، وہ سب ضرور منہ پھیر جاتے. وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ سب اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں. اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، اے ایمان والو، استجیبو سب بات مانو، جواب دو یا سب بات مانو، للہ اللہ کی. لفظ لی کا معنی کے لیے عام طور پر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کا، کی، کے، کو میں سے بھی کوئی آ جاتا ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. والرسول، اور
اے ایمان والو استجیبو تم سب بات مانو للہ اللہ کی وللرسول اور رسول کی کب اذا جب دعاکم وہ دعوت دے تمہیں پکارے تمہیں بلائے تمہیں کوئی بھی ترجمہ آپ یاد کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ نے وہی یاد کرنے ہیں لیکن یاد رہے کہ مفہوم وہی ہونا چاہیے الفاظ کی تبدیلی سے بعض اوقات مفہوم بھی بدل جاتا ہے ہاں جی دعاکم دعا دعوت دائی سب اردو میں بولے جاتے ہیں دعاکم وہ دعوت دے تمہیں لما اس چیز کی جو یحییکم وہ زندگی بخشتی ہے تمہیں یعنی جب آپ اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لا کر عمل شروع کر دو گے تو گویا کے گنگے بہرے بدترین جانوروں کی مثل سے نکل کر عقل مند انسان اور زندہ انسان کی شکل میں آپ آ جاؤ گے اللہ کے رسول تمہیں زندگی بخشنا چاہتے ہیں وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یحول وہ حائل ہو جاتا ہے حائل اردو میں بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے حائل ہاں جی یحول وہ حائل ہوتا ہے بین المرء بندے کے درمیان المرء جو ہے اس سے مراد مرد ہوتا ہے مرد تو بندے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے یہ نیا لفظ ہے اسے یاد رکھیے گا بین المرء بندے کے درمیان وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان آپ کو بتا دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان اللہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں اسے گھما دیتے ہیں تو یہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے وَأَنَّهُ اور یہ حقیقت ہے کہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان ہمارے اس اسلوب کے مطابق 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یعنی معمولی فرق کے ساتھ یا بالکل ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے 20% الفاظ بار بار آتے ہیں جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے اور 15% الفاظ نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ سرخ رنگ میں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنوا میں یا ایھا یا اور ایھا جب اکٹھا آئے گا تو یہ بار بار آنے والوں میں سے ہوگا اور اگر اکیلا یا ہوگا تو وہ اردو میں استعمال ہوگا یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے اردو میں کیا بولیں گے امن ایمان مؤمن اطیعوا اللہ اطیعوا اطاعت رسول مطیع و فرما بردار لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی اور حقیقی نام ہے واو اردو میں عام بولی جاتی ہے شان و شوکت افو درگزر وغیرہ رسولہ رسول رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل امام المرسلین اور بھی الفاظ اردو میں بولے جا سکتے ہیں واو اردو میں عام بولی جاتی ہے لا بھی عام بولا جاتا ہے کیسے لا علاج لا جواب لا علمی وغیرہ تولو پہلا نیا لفظ آج کے سبق کا تولو تم پھرو ہاں جی ولا تولو عنہ اور مت تم سب پھرو عنہ اس نبی سے وان تم وو اور ان تم دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں وو کا معنی جب اور ہوگا وہ اردو میں بولا جائے گا قسم والا ترجمہ اور حالانکہ والا ترجمہ بار بار آنے والوں میں شمار کیا جائے گا کیونکہ وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے وان تم اس حال میں کہ تم تسمعون سم و بصر اعلی سماعت قوت سماعت محفل سماع ہاں جی وو کا معنی اور لا کا معنی نہیں تکونو بار بار آنے والوں میں سے تم بنو کلذینہ میں جو کاف ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے کیسے کل عدم تنظیم
کما حقہ ہے تو تھوڑا سا مشکل لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے کما حقہ. ہاں جی الذین بار بار آنے والوں میں سے ہے. قالو قول سے نکلا ہے, قول اقوال مقولہ اقوال زرعی. سمعنا سمع و بصر اعلی سماعت. وہم وہ چونکہ یہاں بھی اس کا ترجمہ حالانکہ ہے یا اس حال میں کہ تو یہ اور ہم دونوں بار بار والے میں شمار ہوں گے 20% میں. لا علاج لا تعداد لا جواب. یسمعون سما سے نکلا سمع و بصر اعلی سماعت. انا بار بار آنے والوں میں سے ہے 20% میں سے. آج یاد کر لیں انا تاکید کے لیے ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ بے شک بلا شبہ ہاں جی کیا جاتا ہے. بے شک بلا شبہ البتہ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ آج یاد کر لیں گے, زندگی بھر دوبارہ یاد نہ کرنا پڑے گا. شرع شر سے نکلا. شر شریر اور شرارت جیسے بچے شرارتیں کرتے رہتے ہیں. ہاں جی آپ بھی کرتے ہیں. الدواب دوسرا نیا لفظ آ گیا. یہ جمع ہے کس کی؟ دابتن کی. دابہ کسے کہتے ہیں؟ زمین پر چلنے والے جانوروں کو. ہاں جی عند اللہ یہ پورا جملہ اردو میں بولا جاتا ہے. عند اللہ معجور ہو اور عند الطلب. عند الطلب جب کوئی چیز مانگی جائے تو اسے پیش کی جائے. ہاں جی اسم تیسرا نیا لفظ. اسم ہاں جی بہرے سن نہیں سکتے ہیں. اسم سن نہیں سکتے بہرے. البکم بول نہیں سکتے گونگے. یہ 4 نئے لفظ ہو گئے. الذین بار بار آنے والوں میں سے ہے. ہاں جی لا یعقلون. لا یعقلون نہیں وہ سب عقل کرتے. یعقلون کس سے نکلا؟ عقل سے. عقل عاقل معقول. اور اسی طرح واو اور کے معنی میں لو بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. علیمہ علم سے نکلا. علم عالم معلوم. جی لفظ اللہ ہمارے رب کا اصل نام فی اردو میں بولا جاتا ہے. کیسے؟ فی الحال فی الفور فی الحقیقت فی الواقع اظہار ما فی الضمیر. خیرن خیر خیریت. لا اسماءہم میں لام زبر لا اور آخر میں ہم بار بار آنے والوں میں سے ہیں. لام کا معنی البتہ ضرور ہوتا ہے اور ہم کا معنی انہیں سما. اسمع سما سے نکلا ہے. سمع و بصر اعلی سماعت محفل سماع. واو اور کے معنی میں لو پھر آ گیا بار بار آنے والے الفاظ میں سے. اسمعہم دوبارہ آ گیا. تولو یہ تولو پیچھے بھی گزرا ہے. یہاں لا تولو ہے. یہ ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں. تو گویا کہ اب تک آپ 4 لفظ ہی سمجھیں انہیں. وہم یہ بھی بار بار آنے والوں میں سے ہیں. مورزون اعراض کیا بولا جائے گا اردو میں؟ اعراض. ہاں جی مورزون اعراض کرنے والے. یا ایھا الذین دوبارہ آ گیا آج کے سبق میں ہے. یہ بار بار آنے والوں میں سے. ہاں جی ہے وہ لوگوں جو آمنو پھر آ گیا امن ایمان مومن. استجیبو مستجاب الدعوات جواب بھی اس کے استعمال میں آئے گا. جواب. للہ لفظ لی چونکہ اس کا ترجمہ کی ہے. جب لی کا ترجمہ کے لیے ہوگا تو پھر اردو میں استعمال ہوگا. جب کا کی کے کو میں سے ہوگا تو پھر بار بار آنے والوں میں شریک ہوگا. للہ اللہ کی. وللرسول اور رسول کی. تو یہاں بھی لی سرخ ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کی ہے اردو میں جو نہیں بولا جاتا. اذا بار بار آنے والوں میں سے ہے. دعاکم دعا دعوت اور مدعو. مدعو اس کو مدعو نہیں کہنا. مدعو واو پر شد ہے. لما لما اس کی جو. لی کا ترجمہ یہاں بھی کی ہے. لی کا ترجمہ یہاں بھی کی ہے اس لیے اس کو نیلے رنگ میں رکھا گیا ہے. اور آگے ہے ما. تو ما جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے ماحول ماتحت ماجرا ما فوق الفطرت وغیرہ. یحییکم وہ زندگی بخشتی ہے تمہیں. ہاں جی حیات و ممات موت و حیات حیات حیاتی. ہاں جی احیاء سنت. وعلمو علم سے نکلا. علم عالم معلوم. ان اللہ کے بے شک
اللہ، یحولو حائل اور محال بھی اسی میں سے ہے، حائل اور محال، بینا بین، بین الاقوامی، بین المذاہب، المرأہ پانچواں نیا لفظ، آج کے سبق میں 5 الفاظ ہیں، المرأہ بندہ یا مرد، ہاں جی، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، قلب، یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ قلب کا جو ہے یہاں پر حاشیہ غلطی سے لکھا ہوا ہے، قلب، قلبی تعلق، امراض قلب وغیرہ، واو کا معنی اور، انا بے شک وہ، الیہ مکتوب الیہ مرسل الیہ، الداعی الی الخیر، اور تحشرون یوم محشر اور حشر وغیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ولا تولوا عنہ اور مت پھرو اس سے، وانتم تسمعون اس حال میں کہ تم سب سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وہم لا یسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے، بے شک شر الدواب چلنے والے جانوروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، الذین لا یعقلون وہ جو عقل نہیں رکھتے، ولو علم اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ جان لیں ان میں خیر تو ضرور انہیں سنوا دیں، اور اگر وہ انہیں سنوا دیں تو پھر بھی یقیناً وہ منہ پھیر کر چل دیں گے، وہم معرضون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو، ان کی بات کو مانو جب وہ تمہیں بلائیں تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشیں، جان لو بے شک اللہ حائل ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان، اور بے شک تم سب اسی کی طرف آگے بڑھنے والے۔ یہ ایک بات آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ اس میں اللہ رب العزت انسانوں اور جنوں کے متعلق ایک بڑی حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ بھائی ذرا تشریف رکھیں، سبق مکمل ہونے دیں، اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں آپ کی بات سنتے ہیں۔ ہم کس لیے ہیں جناب؟ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ تشریف رکھیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور یقیناً ہم نے پیدا کر دیے ہیں جہنم کے لیے بہت زیادہ جن اور انسان، ہم نے پیدا کر دیے ہیں جہنم کے لیے بہت زیادہ جن اور انسان، لہم ان کی نشانی کیا ہے؟ لہم قلوب ان کے دل ہیں، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے دل ہیں، دل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم قلوب جو جہنمی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ لہم آیون ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اسی طرح لہم آذان لا یسمعون بہا ان کے کان ہیں، حق کی بات سن نہیں سکتے، سن لے تو برداشت نہیں کر سکتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حق کی بات سن نہیں سکتے۔ اولئک کالانعام ایسے انسان ہو یا جانور ہو، ایسے انسان ہو یا جن ہو، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ان سے تو جانور اچھے جن کے پاس عقل بھی نہیں، جن کے پاس زبان نہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جانوروں جیسا بہیو کر رہا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام ایسا انسان، ایسا جن جو دل
आंखें और कान होने के बावजूद हक ना पहचान सका, ना हक समझ सका, ना हक पर अमल कर सका, तो वो जानवर है। बल हुम अजल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल लोग। कुरान मजीद की आयत हमें इस बात की दावत दे रही है कि हम इंसान हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, फहम फरासत दी है, और इसी वजह से हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। मैं पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूं, दोबारा याद दहानी करा देता हूं कि जब हम किसी मसले को अपने फिरके के नजरिया और अकीदा के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की कसम कभी कुछ समझ नहीं आएगी, कभी कुछ समझ नहीं आएगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हक तक पहुंच जाओ। अगर आप चाहते हो कि हक को समझो, हक को परखो और उस पर अमल करो, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपने नजरियात, अकायद उनको छोड़ें, आप न्यूट्रल हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो, और अपने आप को एक गैर जानिबदार तस्वुर करते हुए आप उसकी तहकीक करो, आपको बात जरूर समझ आएगी। फरमाया एक और मकाम पर सूरत अल हज में है, अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या वो जमीन में चलते नहीं हैं? अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या वो जमीन में चलते नहीं हैं? फतकूनु लहुम कुलूबन, कि उनके दिल हैं, याकिलूना बिहा, उन दिलों से वो अकल करें, उन दिलों से वो सोचें, व आज़ानुन यस्माऊना बिहा, अल्लाह ने कान दिए हैं, हक को सोचें, उसके मुतल्लिक सुने। फइन्नहा ला ताअमल अब्सार, जब हक की समझ ना आ रही हो तो आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन ताअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, जब हक समझ ना आ रहा हो तो दिल अंधा होता है। जब हक समझ ना आए तो दिल अंधा होता है, बंदा समझने की कोशिश ही नहीं करता। कोशिश करेगा तो समझ आएगी ना, वो समझना ही नहीं चाहता, अपने फिरके के नजरिए और अकीदे को लेके बैठा हुआ है, जी मैं ही हक पर हूं, हमारे बाप दादा गुमराह थे, हाँ जी हमारे बड़े गुमराह थे, हमारे मौलवी गुमराह हैं, हाँ जी वो सारे गलत है, तुम अकेले सच्चे हो। ओ भाई, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं हूं कि कौन गुमराह है और कौन गुमराह नहीं। मैंने सबके मुतल्लिक, मुझसे नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरे मुतल्लिक पूछा जाएगा कि तुझे हक का इल्म था, तूने आगे पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, बस इतनी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी, एक आखिरी बात आपके सामने है और हमारा वक्त भी खत्म होने वाला है। ये हदीस सही बुखारी में है, 7215 नंबर हदीस है। इस हदीस में एक अजीबो गरीब बात है इताअत रसूल के हवाले से। उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, बायअना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के नबी की बैत की, हमने अल्लाह के नबी की बैत की। किस बात पर? कुरान मजीद की आयत पर, अल्लाह युशरिकना बिल्लाह, कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो वनहाना अनिन नियाहा, जब बैत हो रही थी तो अल्लाह के नबी ने हमें मैयत पर रोने से मना किया। जब कोई फौत हो जाए तो उस पर रोना नहीं है, जिसको बैन डालना कहते हैं। बैन डालना, अमूमन जब कोई शख्स फौत हो जाए घर में से तो घर की औरतें रोना ना भी आ रहा हो तो रोने वाला मुंह बना के खामखा ऊंची आवाजें निकालती रहती हैं, ताकि जो है वो सुनने वाले ये कहें कि इसको बड़ा दुख हुआ है। अपने आप को मनवाने के लिए खामखा जो है वो चीखो पुकार कर रही होती हैं। और ये हकीकत है, ये बात मैंने अपने कानों से भी सुनी है कि किसी ने एक औरत से पूछा, तुम बड़ा चीख चिल्ला रही हो। वो कहने लगी, भाई अगर नहीं चीखूंगी, नहीं चिल्लाऊंगी तो सारी दुनिया बातें करेंगी, इसको तो दुख ही नहीं हुआ। तो वो अपना दुख साबित करने के लिए खामखा जो है वो अल्लाह का अज़ाब मोल ले रही। तो अल्लाह के नबी ने मना किया है कि किसी मैयत पर नहीं रोना, बैन नहीं करना। तो ये औरत उम्मे अतिया जो बैत कर रही थी, कबज़त फकबज़त, इसने अपना हाथ पीछे कर लिया, ये वहां से उठ खड़ी हुई, कहने लगी, जी अभी ठहरो मैं आती हूं। ये एक औरत के घर गई और उसको जाके कहने लगी, मेरी बहन, जब मेरा अब्बा फौत हुआ था तू बड़ी रोई थी,
اور پرانے دور میں جاہلیت میں یہ باقاعدہ قرض ہوتا تھا کہ تو نے میرے گھر جب کوئی میت ہوگی تو نے بھی آ کے رونا ہے، یہ باقاعدہ قرض ہوتا تھا۔ تو وہ اٹھی، چونکہ اس کی ہمسائی اس کی والد کی وفات پر رونے کے لیے آئی تھی اور وہ بہت زیادہ روئی تھی، اب اس کے ذمہ قرض تھا، تو اس نے بیعت روک دی اور اٹھ کے اس کے گھر چلی گئی، کہنے لگی بہن تو میرے والد کی وفات پر بہت روئی تھی، تیرا قرض ہے میرے ذمہ، تو میں اب مسلمان ہونے لگی ہوں، آج کے بعد میں نے کسی میت پر رونا نہیں ہے، تو نے اپنے کسی میت پر رلانا ہے تو آج رلا لے، ابھی رونے کے لیے تیار ہو۔ وہ کہنے لگی جا بھن جا کے کام کرتے ہیں، تو ساڈے زندیاں دے اوتے رون آ گئی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھائی مجھے تم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہونے جا رہی ہو تو میرا قرض ختم۔ اس کے بعد وہ آئی اور اس نے آ کر دوبارہ اپنی بیعت جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے پکی کی۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری کی بہت بڑی مثال، اطاعت اور فرما برداری کی بہت بڑی مثال کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ میت پر نہیں رونا تو پھر نہیں رونا، بھلے ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ اس کو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ غم اور دکھ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلک جانا، آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن اونچی آواز سے رونا، چیخو پکار اور دورے پڑنے اور جو ہے خواہ مخواہ اپنے کپڑے پھاڑنے، گریبان پھاڑنا وغیرہ، یہ منع ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔